لیکن ایک تحقیق کے طالب علم کے لیے یہ سوچنا قبل از تحقیق تھا۔ داخلہ ہو گیا، کلاسز شروع، پہلی ہی کلاس، اور وہ بھی استاد محترم ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب کے ساتھ۔ بس اسی جذبے سے کہ سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ کلاس میں داخل ہوئے تو پہلے ہی منظر نامے میں وہی دو چیزیں دیکھنے کو ملی، ہر مسلک کے افراد بھی اور کو ایجوکیشن بھی۔ خدا خیر کرے، یک نہ شد دو شد۔ لیکن استاد محترم حافظ محمود اختر صاحب کے پہلے ہی لیکچر نے میرے ان تمام نظریات و خیالات کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے جو میں مدارس سے اپنے ذہن میں لے کر آیا تھا۔ بہرحال جہاں تک کو ایجوکیشن کا تعلق ہے تو ہماری بہنوں نے اس قدر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، خاص طور پر ہماری ایک بہن کی طرف سے درس قوت کے تسلسل نے اس کو ایجوکیشن کو فیملی ماحول میں تبدیل کر دیا۔ باقی رہا مختلف مسالک کا مسئلہ، تو اس میں ہمارے اساتذہ کے اعتدال پسند رجحان نے ان سب پر مشتمل ایک نئے مکتب فکر کی بنیاد رکھ دی۔ اس میں کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث نہیں، بلکہ ان سب کا ایک ہی مسلک ہے اور یہ سب اہل تحقیق ہیں۔ یہاں کوئی مسلک دوسرے کے دست و گریباں نہیں ہے، بلکہ سب بغلگیر نظر آئیں گے۔ بلکہ حضرت علوی صاحب کی جامع اور وسیع سوچ کے باعث ان کی محبت کو مزید جلا ملی، اور ان کے مطالعہ مذاہب کے لیکچر سے ان کے اندر نہ صرف مسلکی وسعت بلکہ مذہبی وسعت بھی پیدا ہو گئی، اور ہمیں اب یہود و نصارہ بھی دائرہ اسلام کے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ اور مجھے اپنی کلاس کی محبت نے اس وقت ششدر کر دیا جب ایم فل کو 2 گروپ میں تقسیم کیا گیا، اور خاص طور پر مجھے اپنی محبت کا یقین دوستوں کے ساتھ اس وقت آیا جب میں نے اپنا گروپ تبدیل کیا۔ بہت سے چلائے، فتوے بھی لگے، ایک شہاب صاحب تھے کہ چپ ہو گئے، ایک واجد بھائی تھے کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، لیکن مجھے اپنی محبت کا بھی یقین ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کروں گا استاد عمار خان ناصر صاحب کا کہ ان کی فقہی مہارت سے جو احسان عظیم ہمیں نصیب ہوا، اب ہم اپنے آپ کو سیانے محسوس کرتے ہیں۔